بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اختلافات بین شیعہ و سنی کے نقصانات۔ حقیقت یہ ہے عزیزاً، میں اس کو اگر ایک جملے میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں، مذہب اور وہ بھی مذہب اسلام جو اسلام اور سکون، امن و امان دینے کے لیے آیا تھا، اور پیغمبر اکرم نے ساری مشکلیں اپنی جان پر جھیل کر خود کو امین اور صادق منوایا تھا، آج اسی پیغمبر کے ماننے والے آپس میں یوں الجھ رہے ہیں کہ شاید یہود و نصارہ سے بھی اتنے ہمارے اختلافات نہیں ہیں جتنے آپس میں مسلمانوں کے۔ کہیں کوئی شیعہ ہے، کہیں کوئی سنی، کہیں کوئی بریلوی ہے، کہیں کوئی دیوبندی، کہیں کوئی اہل حدیث ہے، کہیں کوئی صوفی، اب پھر ان میں بھی کتنے کتنے مسائل۔ گزارش یہ ہے کہ ان اختلافات کے نقصانات عرض کرتا ہوں، لیکن نقصان پہنچانے والوں میں سر فہرست جو افراد ہیں اس وقت میری نگاہ میں وہ علماء کے، اسکالرز کے، مذہبی دانشور کے روپ میں ہیں۔ ہمارا ایک موضوع اس پہ تفصیل سے موجود ہے، علماء سوء اور علماء صالح، اس کا فرق کرنا ہے تو یہ قوم کو کرنا ہے، یہ جوانوں کو کرنا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے آپ موٹر سائیکل بلکہ سائیکل کو بھی اگر تعمیر کرانا ہے، ریپیئر کرانا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا مکینک تجربہ زیادہ رکھتا ہے، اور وہ چیزوں کو سنبھالنے کے بجائے اس کو بگاڑتا زیادہ ہے۔ آپ اس کا پتہ کریں گے، دوسروں سے پوچھیں گے، یعنی اپنے عقل کو استعمال کریں گے، لیکن دین جیسے قیمتی سرمایہ کو جس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ ہم نے ایسے مجمع بھی دیکھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے ایک نظریہ پیش کیا اور اس پہ داد ملی اس کو، اس کے بعد فوراً اس نے ممبر کو چھوڑا، دوسرا آیا، اس نے اس کے اپوزٹ نظریہ پیش کیا، وہی قوم وہیں بیٹھے ہوئے اس کو بھی داد دے رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حقیقت میں ممبر پہ بیٹھنے والوں نے، یہ شیعہ سنی دونوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ یہ یزیدیت کا جو پرچار ہو رہا ہے وہ تو عقل سے دور کی باتیں ہیں، لیکن وہاں بھی ایک مجمع ہوتا ہے، بلکہ شاید عام مجموعوں سے زیادہ ہوتا ہوگا یزیدیت کا طرفدار، اس لیے کہ جناب سید الشہداء کے قتل کے وقت بھی ادھر ایک بہت کم تعداد، منابر مشہور 72، زیادہ سے زیادہ 200 اور کچھ، اور ادھر ہزاروں کی تعداد۔ یعنی کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ کثرت معیار نہیں ہوتا، یہ عقل معیار قرار دیا جانا چاہیے۔ نواس رسول کو وہ بھی مذہب کے نام پہ شہید کیا گیا۔ کسی نے بڑا خوب کہا، اہل سنت اسکالر میں سے کسی شاعر نے کہا، قتل التکبیر بالتکبیر، کربلا میں تکبیر کے ذریعے سے تکبیر کو قتل کیا گیا۔ سارا یہی ہوا ہے، تکبیر کو تکبیر کے حوالے سے، اور آج بھی یہی کہ مسلمان کا خون بہایا جاتا ہے تو نعرہ تکبیر کا لگایا جاتا ہے، اور پرچم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ نقصان پہلا کیا ہے؟ اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ میں اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے ان اختلافات کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ یہ میرا پرسنل ایک غیر مسلم ایک مسئلہ فقہی تھا، بہرحال گفتگو ہو رہی تھی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے مسلمان تو یہ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلا نقصان کیا ہے؟ اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہر کوئی سمجھتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بڑے واضح الفاظ میں کہا، سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کو اگر آپ دیکھیں اور تلاوت کریں، پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم فاصبروا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم میں سستی پیدا ہو جائے گی۔ تذھبوا تفشلوا، آپ میں سستی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، اور صبر و برداشت سے کام لو۔
اختلافات ہوتے رہتے ہیں، گھروں میں بہن بھائی کے بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے بھی ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے بھی ہوتے ہیں۔ اختلافات میں صبر سے کام لیا جاتا ہے اور عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ بہرحال پہلا یہ کہ اسلام بدنام ہوتا ہے، نقصان یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کمزور ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں اس وقت گھر گھر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھروں کا سکون ختم ہو رہا ہے۔ ابھی ہماری اپنی زندگی میں اور ہماری اپنی فیملی میں ایک بھائی سنی ہے، ایک بھائی شیعہ ہے، بھائی سنی ہے، بہن شیعہ ہے، میاں سنی ہے اور وائف شیعہ ہے، یا میاں شیعہ ہے اور وائف سنی ہے۔ ایسے درجنوں خاندان میرے سامنے ہیں، لیکن ہم مولویوں کی وجہ سے اور فتوی بازوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان گھروں میں بد امنی اور بد سکونی، وہ اسلام جو سکون لانے کے لیے آیا تھا، اس اسلام کو ہم بے سکونی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، اور افسوس ہوتا ہے اس چیز پہ، اور وہ ہے ان اختلافات سے علمی سرمایوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ شیعہ نے کیا لکھا اور کیا کیا زحمات کی ہیں برِ صغیر میں، مثلا آپ دیکھیے قرآن مجید کی کیسی کیسی تفسیریں شیعوں سے صادر ہوئی ہیں، احادیث کے کیسے کیسے مجموعے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان پہ بحث ہوئی ہے۔ اسی طریقے پہ اہل سنت علماء میں سے بعض علماء کے وہ کارنامے، لیکن ہم شیعہ اور سنی اختلافات کے حوالے سے ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اس زمانے میں بھی، جس زمانے کو پڑھا لکھا اور روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے، کتاب کو رد کیا جاتا ہے، حدیث کو رد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ شیعہ کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں پڑھا جاتا۔ البتہ اس میں بھی پھر یہ کہوں کہ الحمدللہ آپ جا کے دیکھیے شیعہ علماء کی ہماری اپنی لائبریری میں، آپ کو ابھی میں نہیں گنوانا چاہتا، اس میں بہت ساری کتابیں ایسی ملیں گی جو تفسیر کی کتابیں بھی، ہمارا موضوع نہج البلاغہ رہتا ہے، نہج البلاغہ کے ہمارے پاس مختلف اہل سنت علماء کے، مثلا ابن ابی الحدید معتزلی کو دیکھیے، اور جناب شیخ محمد عبدہو کو دیکھیے، مصر کے چند سکالرز کے نہج البلاغہ کے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ برِ صغیر میں دیکھیے جناب یہ جو جعفری مرحوم کا نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے، اور عبد الرزاق ملی آبادی کا ترجمہ، یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں، اہل سنت کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اہل سنت برادران سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی لائبریریوں میں اپنے شاگردوں کو یہ چیزیں پڑھایا کیجیے اور بتلایا کیجیے، اس لیے کہ علمی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو علمی طور پر ذات پیغمبر فرما گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، باب علم ذات علی ہے۔ ذرا اپنی کتابوں میں دیکھیے، جا کے صحاح میں دیکھیے علی علیہ السلام سے کتنا علم لیا گیا، اور جوان باشعور پوچھیں اپنے علماء سے کیوں نہیں لیا گیا۔ اب تو الحمدللہ اہل سنت علماء خود اپنے علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتنی روایتیں لی گئیں اور اتنی کم روایتیں کیوں لی گئیں، اور پھر باقی جو ہے وہ اگر کوئی راوی بھی آ جاتا ہے کسی روایت میں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ رافضی کی روایت ہے، اور اس کو فقط رافضی کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ کاش ہم ان اختلافی بحثوں کے بجائے ہم یہ دیکھتے کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین یہ کلمات کسار نمبر 147 میں جناب امیر علیہ السلام اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہا ہنا لعلما جما، یہاں علم کا ایک خزانہ موجود ہے، کاش کوئی اس کو لینے والا مل جاتا۔ کیوں نہیں لیا گیا علم علی ابن ابی طالب سے، اور آج تک نہیں لیا جا رہا۔ نہج البلاغہ کو رد کر دیا جاتا ہے اس بنا پہ، اکثریت بالخصوصیت ناسبیت جو ہے اس کو رد کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک شیعہ کتاب ہے۔ کس نے کہا شیعہ کتاب ہے؟ نہج البلاغہ علی کے کلام کا مجموعہ ہے، اور بقول ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کہ اس میں نہج البلاغہ کے آخر یہ سے دیکھیے تو 98% ان کے بقول سنی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں الجھانے سے کیا ہوتا ہے، صحیفہ سجادیہ جیسے سرمایہ، مصر کے شیخ طنطاوی کہتے ہیں جب ان کو برِ صغیر کا ایک طالب علم جناب مجتبیٰ حسن، ان کو یہ مجتبیٰ حسن صاحب ان کو جب صحیفہ سجادیہ دیتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں
کہ افسوس کہ اتنے عظیم خزانے سے اب تک ہم غافل تھے. یہ ازہر کا ایک استاد کہہ رہا ہے. تو یہ خزانوں پہ شیعہ سنی کی وجہ سے پردے مت ڈالیے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں جو انہوں نے دنیا اسلام نامی نظم میں کہے ہیں کہ یہ آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ ایک دوسرے ترک خرگاہی ہو یا اعراب والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو ماند خاک راہ گزر. اگر آپ ان اختلافات میں پڑے رہیں گے تو خاک راہ گزر یعنی راستے کی دھوڑ کی طرح آپ اڑ جائیں گے. آئیے ہم اپنی قوت، اور وہ قوت مل سکتی ہے ہمیں قرآن پر عمل کر کے. اور قرآن یہ فرماتا ہے، آیت پڑھ جو کہوں، لا تنازعوا، جھگڑو نہیں ورنہ آپ کی ہوا اڑ جائے گی. پروردگار ہمیں شعور عطا فرمائے، اسلام کے سائے میں شیعہ سنی محبت اور پیار سے زندگی گزار سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.